السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الأمين الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم احباب گرامی قدر، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، بنیادی ارکان میں سے۔ اس وقت امت مسلمہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہے۔ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال ہے، اللہ نے مال و دولت دی ہے اور نصاب کو پہنچ گیا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، دائیں بائیں کر کے نکل جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے انتہائی خوفناک اور بھیانک قسم کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کر دے گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر شجاعاً اقرع کا لفظ ہے۔ ایسے جو زکوٰۃ کو خود ہڑپ کر جانے والا آدمی ہے، ایسے آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کے اوپر ایسا گنجا سانپ مسلط کرے گا کہ یوں لپٹ جائے گا اس سے، اور اس کے جبڑوں اور ہونٹوں کو، بانچھوں کو پکڑ لے گا اور پھر اس کے اندر زہر بھرے گا اور اسے ڈنک مارے گا اور کہے گا انا کنزکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، یوں کہتا جائے گا اور اسے ڈستا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس جو مال ہے، ان مالوں کو، ان کے سونے چاندی کو پگھلا کر کے اس کے پہلوؤں کو داغے گا، اس کے بازوؤں کو، دائیں بائیں سائڈ کو داغے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ جو اس کو اس مال سے داغے گا، یوں داغے گا، یوں داغے گا چاروں طرف اور کہے گا کہ یہی وہ تمہارا مال ہے، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے پاس مال مویشیاں ہیں اور نصاب کو پہنچ چکا ہے، مگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہ زکوٰۃ کو خود ہڑپ کر جاتا ہے، یا یوں ہی نام کے طور پر، رسم کے طور پر تھوڑا موڑا مال نکال کے اس کو قصہ ختم کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا آدمی بھی ایسے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایسے آدمی کو جو میدان محشر میں لٹا دیا جائے گا، اور پھر اوپر سے گھوڑے کی شکل میں یا پھر جو ان کا مال مویشیوں کی شکل میں تھا، اس کو خوب تیز دوڑتے ہوئے آئے گا اور اس کو رونتا چلا جائے گا، اس کو رونتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو غرض یہ کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا مال آیا نصاب کو پہنچ گیا یا نہیں۔ اگر نصاب کو پہنچ گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو انتہائی خطرناک قسم کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبتلا کرے گا۔ آپ کے پاس کتنا مال ہو تو آپ زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یعنی تقریباً آج کے حساب سے 87 گرام یا 85 گرام 87 گرام سونا آپ کے پاس ہے، اور اس پر سال گزر گیا ہے، 1 سال کا عرصہ گزرا ہے، تو ایسی صورت میں آپ 2.5% کے حساب سے 2.5% کے حساب سے 2.5% کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہو، یعنی تقریباً 612 گرام یا تقریباً 700 گرام آپ کے پاس، یا 650 گرام چاندی ہو، یا اتنے سونا یا چاندی کے مقدار میں، جتنے میں اتنا سونا یا اتنا چاندی خریدا جا سکے،
آپ کے پاس کرنسی ہو، مال ہو، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے ان میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے یہاں جو ہے سونا اور چاندی ہے، کم ہے، تو دونوں کو ملا کر کے اس کی نقدی کا جو ہے، دونوں کو ملا کر کے اس میں کرنسی کتنی آئے گی، کتنا اس کا پیسہ بنے گا، اس کی قیمت کتنی بنے گی، اس حساب سے آپ جو ہے اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے آپ کا مال، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو جو ہے 2.5% اس سے نکالنا ہے۔ اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تو ایسی صورت میں انتہائی بھیانک قسم کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اسلام کا جو ایک پلر زکوٰۃ ہے اس کی حفاظت کرنے والا بنا، کیونکہ جس طریقے سے کلمہ توحید ہے، اسی طریقے سے نماز ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے حج ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ ایک چھوڑتے ہیں یا ایک گرا دیتے ہیں، ایک ترک کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے عذاب الہی کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کے نصاب تک آپ پہنچ گئے ہیں، آپ کا مال پہنچ گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ نہیں تو ایسی صورت میں آخرت میں جو عذاب سانپ کا اور دوسری چیزوں کا، آگ کا جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا، مگر دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے ایسے عذاب سے دوچار کرے گا کہ اپنی نعمتوں کو روک لے گا، آسمان سے بارشیں برسا دے گا۔ اور زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ آپ کے مال جو ہے، زکوٰۃ سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ جو زکوٰۃ کا معنی ہے جو ہے زکوٰۃ مال کا میل ہے، میل کچیل ہے، اس کی گندگی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو گویا کہ آپ گندگی کھا جا رہے ہیں۔ آپ جب گندگی کھا جائیں گے تو آپ کا پیٹ نہیں پھٹے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو طرح طرح کی بیماریاں نہیں گھیریں گی تو کون گھیریں گی بتلائیے؟ تو دنیا میں بھی آپ عذاب، اور لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومانع الزکوٰۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے اوپر لعنت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو مشرکوں کے درجے میں شمار کیا ہے۔ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کافروں اور مشرکوں کے درجے میں ان کے ساتھ شامل کیا ہے جو لوگ زکوٰۃ کو ہڑپ لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکال کر کے اس کے مستحقین تک آپ کو پہنچانا ہے۔ اور یاد رکھیے زکوٰۃ کے لیے صرف رمضان ہی فرض، رمضان نہیں ہے، زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب آپ کے مال کے اوپر جس دن سال پورا ہو جائے اسی دن آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ اگر آپ لیٹ کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، تو تاخیر کی صورت میں بلا کسی جو ہے شرعی عذر کے آپ تاخیر کرتے ہیں، یوں ہی ٹال مٹول کر کے، تو آپ گنہگار قرار پائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ جو ہے نکال کر کے دے دیں مستحقین تک، مسکین تک، فقراء تک۔ جو 8 مصارف ہے، 8 جگہیں ہیں زکوٰۃ خرچ کرنے کے، ان جگہوں پر آپ دے دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، کہ بعض دفعہ بہت سارے لوگ رکھ لیتے ہیں زکوٰۃ رکھ لیتے اور پورے سال دیتے رہتے ہیں، بھیا جس دن آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی اسی دن نکال دینا ہے، مستحقین تک جلد از جلد پہنچا دینا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور وہی رکھ کے فقیر آتا ہے، بھیک مانگنے والا آتا ہے، دائیں آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، اس کو دے دیتے 2 روپیہ 4 روپیہ، وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ زکوٰۃ پر آپ کی حکومت نہیں چلے گی۔ آپ جو ہے اس کو جلد ادا کر دیں، اس کے علاوہ جو چاہے آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، یہ الگ چیز ہے، مگر جو ہے زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ خاص نہ کریں۔ جس دن آپ کے مال کے اوپر جو ہے زکوٰۃ سال پورا ہوا ہے، جو مقدار ابھی میں نے بتلایا اس حساب سے، تو آپ جو ہے فوراً زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام امت مسلمہ کو جو ہے زکوٰۃ جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ ایسا حساس مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے بعض دفعہ سستی کی وجہ سے یا کنجوسی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یقین جانیے اگر آپ نے کنجوسی کی وجہ سے چھوڑا تو آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ جو رسول اللہ کو ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا
دیتا تھا، اگر وہ صدیق کو نہ دو، ابو بکر کو نہ دے تو ابو بکر اس سے جنگ کرے گا۔ تو بتلائیے کتنا حساس مسئلہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو جو ہے شعائر اسلامیہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شر سے فساد سے محفوظ فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔